بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس افسوسناک سانحہ سیالکوٹ کے بعد اس کے ایک اور پہلو پر آج ہم بات کرنا چاہیں گے جو ہم سب کے لیے الارمنگ ہے کہ کہیں اس وجہ سے ہماری اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی نہ ہو، گرفت نہ ہو جائے، بطور مسلمان بھی، بطور ایک مسلم معاشرہ بھی اور بطور مسلم ریاست بھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کی دو قسمیں عام طور پر علماء کرتے ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ جو مسلمان ہیں وہ امت اجابت میں آتے ہیں اور علاوہ اس کے پوری انسانیت امت دعوت میں ہے، جن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام کی حقانیت کو پہنچانا ہے۔ ہر ایک نے اپنی سطح کے مطابق، اپنے دائرہ کار کے مطابق اور اپنی اہلیت اور استعداد کے مطابق اور ان کو دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سانحہ افسوسناک ہوا، سانحہ سیالکوٹ، اس کے بعد جس شخص کو مارا گیا، آپ یہ بتائیے کہ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بیوی اور اس کے بچے کبھی وہ مان سکتے ہیں کہ اسلام دین امن ہے، تصور دین رحمت ہے؟ اسلام کا پورا تصور ہی رحمت اور امن پر اور دوسروں کی حفاظت پر اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ پر اس کی بنیاد کھڑی ہے۔ وہ مان سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس واقعے نے جو ڈنٹ لگایا ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا جو تشخص اور تصور مجروح کیا ہے، اور جو امت دعوت ہونے کا جو ایک تصور تھا، جس کے تحت ایک امکان تھا کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائے اگر کوئی مسلمان اپنے عمل سے اور دلائل کے ساتھ ان کو راغب کرتا، تو امکان تھا، چونکہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، تو گویا وہ امکانات ہی ختم ہو گئے۔ اس طرف آنا تو دور کی بات ہے، ان کا اس وقت جو اسلام سے متعلق تصور ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بس یہ سوال ہے۔ اولین اس کا ذمہ دار وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہے جنہوں نے جھوٹا اس پر الزام لگایا، اس کے بعد اس کو وہاں سے مارنا شروع کیا، اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں، جو رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملی اور پبلک ہو چکی ہے، اس کے تمام جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک پاؤں کی ہڈی سلامت ہے، اس کی موت دماغ کی ہڈی ٹوٹ کے اس کا بھیجا باہر نکلنے سے ہوئی ہے۔ غیر انسانی سلوک ہے۔ تو ہم کیسے یہ امید رکھیں کہ وہ اس طرف پھر راغب ہوں گے اس بہیمانہ رویے کے بعد؟ تو ذمہ دار کون؟ اولین تو وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی، وہ اولین ذمہ دار۔ دوسرے اس کے ذمہ دار اس فکر کو پروان چڑھانے والے لوگ جنہوں نے یہ زہر بویا، جس کے نتیجے میں یہ درخت اگا اور اس درخت نے آج پہلا پھل دے دیا اس واقعے کی صورت میں، اور آگے بھی پھل آئیں گے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا ہر سطح پہ۔ تو اولین ذمہ داری ان کی، دوسری ذمہ داری ان کی جنہوں نے یہ بیج بوئے کہ آپ جس کو چاہیں ماورائے عدالت قتل کر دیں، جس سے اختلاف ہو، محبت رسول کا سچا یا جھوٹا کیس بنائے اور اس کو ماورائے عدالت قتل کر دیں۔ یہ اللہ کی دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ایک غیر تربیت یافتہ شدت پسند گروہ کو محبت رسول کا ایک ایسا اس پہ لبادہ چڑھا دیا ہے کہ وہ نوجوانوں کو خود نہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں خود نہیں پتہ کہ اسلام کے ایک براڈر ویو میں تشخص پر کیا داغ لگ رہا ہے اس قسم کی بے حکمتی سے، اور اس قسم کی بے حکمتی پر مبنی محبت رسول کے تصور سے اسلام کے محبت اور امن والے تشخص کو کس طرح داغدار کیا جا رہا ہے، ہمیں اندازہ ہی آپ لوگوں کو نہیں ہے۔ تو دوسرے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے یہ بیج بویا، زہریلا بیج، جس کے نتیجے میں یہ زہریلا درخت اگا، اور یہ اجر دونوں کو منتقل ہوگا۔ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا اجر قابیل کو جاتا ہے، چونکہ اس نے یہ روایت شروع کی تھی قتل کی، تو یہ جو ہوا اس کا اجر بھی وہاں تک جائے گا جہاں سے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اس فکر کو، اس کی حوصلہ شکنی کریں اور اپنے بچوں میں، نوجوانوں میں اس بات کو فروغ دیں کہ وہ دوسروں کے اختلاف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، دلائل کے ساتھ جواب دیں، ادب اور احترام کے ساتھ جواب دیں، ایگریسو نہ ہوں، فوری رد عمل نہ کریں، عجلت میں فیصلے نہ، عجلت میں ڈیسیژن نہ کریں، اور مذہب کو جو ایک جذباتیت کے رنگ میں یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں پیش کیا گیا کہ یہ معاملہ ہی جذبات کا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، عقل و دانش کا معاملہ ہے۔ اللہ نے بار بار کہا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، تم اپنا قرآن پر غور نہیں کرتے ہو، اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے ہو، قرآن زمین پر آسمان پر غور نہیں کرتے ہو، بارش پر غور نہیں کرتے ہو،
اللہ نے تو ان محسوس چیزوں پر غور کر کے ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے کا کہا، اور ہم کہتے ہیں ساری جذباتیت ہے۔ تو لہٰذا اس جذباتیت سے نکل کے جو اس وقت کی اپروچ ہے وہ ریشنل اپروچ ہے، اس کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت کے دین کا جو شفاف اور حقیقی تصور ہے وہ پہلے خود ہم پر اور پھر ہم لوگوں پر واضح کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔